ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے اصلی اور نسلی مسلمان، اس کا ذیلی موضوع چل رہا ہے خود یابی، اور خود یابی کے بارے میں وضاحت پوچھی تھی کسی دوست نے، تو خود یابی اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس موضوع کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور آدمی خود ایک کائنات ہے۔ اس دنیا کو عالم اکبر کہتے ہیں اور اس انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں۔ آدمی کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ جاہل لوگ حیران ہوتے ہیں، اور حیران وہ بھی ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، لیکن عالموں کی حیرانی کے اندر معرفت ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، جاہلوں کی معرفت کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا انسان نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے، ما قدر اللہ حق کا۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا۔ نسوا اللہ کے بارے میں نے آپ سے وضاحت کی۔ تو حق کے قدر جو ہے وہ اللہ کا پہچاننا چاہیے تھا، کیونکہ انسان کی پہلے قدر اللہ نے کی ہے، اس کے بعد خدا کا مطالبہ انسان سے ہوا ہے کہ تم میری قدر کرو۔ انسان کی پہلی قدر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ خلاصہ پچھلے جمعے کا یہ ہے کہ انسان کو اپنے اس کے وجود ظاہری کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے خلقت بیدی کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ انسان کی روح کو بارے میں کہا نفخت، میں نے پھونکی من روحی، اپنی روح میں سے ایک لے کر میں نے اس کے اندر پھونکی۔ اور پھر تیسری چیز اس کو علم سے مزین کیا، یعنی علم الآدم، اور پھر چوتھی چیز کہ میں نے اس کو جاعل خلیفۃ فی الارض، زمین پر لے جا کر کے کل مخلوق کے اوپر اپنا نائب بنا کر اس کو بھیج دیا ہے۔ چار قدریں انسان کی خدا نے کی، اور ساری موجودات کا جو کارخانہ لگایا صرف اس ایک کے وجود کو پالنے کے لیے لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے جتنے وجود ہیں وہ اس انسان کے وجود کی خاطر خداوند عالم نے تخلیق کیے ہیں۔ گویا کل کا کل جو انسان پوری دنیا میں دیکھتا ہے وہ گویا اسی ایک انسان کے گرد گھومتا ہے، اور اسی ایک انسان کے گرد خدا کی ساری خدائی گھوم رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ انسان اپنی معرفت اور اپنی خود شناسی کے ساتھ نہیں جیتا ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں پا لیتا ہے اتنی دیر تک وہ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ ایک بہت بڑے کھلاڑی کے پاس گیا، اور اس کے بارے میں اب میں آپ کو، ایک عالم نے ایک بہت بڑے کھلاڑی سے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر سے بھی ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ تینوں لوگ گھر واپس آ گئے۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ ایک دن عالم کے پاس گیا اور پرانی ملاقات اس کو یاد دلائی کہ ہم اس کھلاڑی سے ملنے کے لیے گئے تھے، آج میں آپ کو ایک نادر چیز دکھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ جانے یہ کیا چیز ہمیں دکھائیں گے؟ تو کہا اچھا لے آئیے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ڈاکٹر کوئی نہ کوئی نایاب میڈیکل کی ریسرچ لے کر آئیں گے، تو وہ ایک کاپی لے آیا اپنے سامنے۔ تو کاپی کے بڑے لمبے چوڑے صفحے جو تھے وہ الٹتے رہے، اور آخر میں جا کر کے انہوں نے ان کو کچھ لکیریں دکھائیں۔ تو وہ حیران ہو کر انہوں نے پوچھا میاں یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ میری زندگی کی سب سے عزیز ترین چیز ہے۔ اس نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا یہ بہت بڑا ایک کھلاڑی جس سے ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، یہ اس کا آٹوگراف ہے۔
تو ڈاکٹر نے اور وہ اس کی خوب تعریفیں کرنے لگا کہ اس جیسا آدمی کوئی نہیں، اور ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، وہ بڑے لوگ ہیں اور ایسے ہے اور ویسے ہے۔ وہ کھلاڑی کسی اسمگلنگ کے کیس کے اندر ہوا تھا اور وہاں وہ دماغی مریض بن کر مر گیا۔ اب یہاں پر اس عالم نے اس ڈاکٹر کو دیکھا تو اس کو حیران ہوا، اس نے کہا علی جناب آپ کو تو اپنی معرفت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا افضل اور اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ نے جو ایک مفید پیشے کے ساتھ منسلک ہیں اپنی گمنامی کو اس کی بدنامی والی شہرت پر کس قدر آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آدمی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ احساس کمتری جو بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پر لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ مفید ہے معاشرے کے لیے، اور غیر مفید جو لوگ فقط شہرت پا جاتے ہیں ان کی بنا پر وہ اس کو اپنے سے عرفہ اور اعلیٰ اور بہت بلند درجے کا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا کہ دوسروں سے خامخواہ کی جو مروبیت کے نتیجے میں اٹھنے والا احساس کمتری ہوتا ہے وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے جب آدمی کو خود اپنی معرفت نہ ہو، جب آدمی اپنے آپ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مفید تو میں ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں وہ لوگ سارے غیر مفید پیشوں سے مربوط ہیں۔ مثلا کرکٹ اگر آج سے 10 سال پہلے یا 70 سال پہلے یا 200 سال پہلے نہ بھی ہوتی لیکن طب کی ضرورت تو باقی رہتی ہے۔ انسان کے لیے کتنا مفید یہ پیشہ ہے، طب کی ضرورت تو باقی رہتی ہے۔ اگر انٹرٹینمنٹ کی یہ طرح طرح کی چیزیں اور سپورٹس کی طرح طرح کی چیزیں دنیا کے اندر نہ بھی ہوتی تو انسانیت گزارا کر رہی تھی اس کے بغیر۔ لیکن آج کا نوجوان جن چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ چیزیں یہی ہیں کہ جو اس کو اپنی طرف رجوع کرنے نہیں دیتی بلکہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس کا آئیڈیل ایک ایسی شخصیت بنا دیتی ہیں جس کا دنیا کو کوئی نفع نہیں ہے۔ کرکٹ کا دنیا کو کوئی نفع نہیں ہے۔ وہ علوم متعارف کرائے جا رہے ہیں آج کے دور کے اندر جس سے انسان کے اندر خود شناسی کی جو رگ ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ جو معرفت ہے، وہ جو سینس ہے وہ ختم ہوتی جا رہی۔ یہ ہے اس دور کا، اس تہذیب حاضر کا وہ دانشمندانہ عذاب جس کو کل انسانیت آج جھیل رہا ہے۔ ساری انسانیت اس دانشمندی کو جھیل رہی ہے۔ اوروں کو تکتے رہنا اور اپنی شخصیت کو دوسروں کی دیکھا دیکھی، اپنی شخصیت کے حسن و جمال کو اور اپنے اندر پوشیدہ جتنی بھی صلاحیت اور خوبصورتیوں کو نہ دیکھ پانا، یہ دنیا کا وہ احساس کمتری ہے جو اس دور نے آپ کو دیا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو صحیح دراصل معرفت شناسی نہیں ہو رہی، اپنی خود یابی نہیں ہو رہی، آپ اپنے کو پا نہیں سکتے ہیں۔ جائیے جا کر کے اضطراب والی جو شخصیت بھی ہوگی دنیا کے اندر، آپ میں سے لاکھوں لوگوں کو اضطراب ہے، سننے والوں کو اضطراب ہے، پڑھنے والوں کو اضطراب ہے، بے چین روحیں پھر رہی ہیں، بے چین روحیں، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، ادھر کو گھوم رہے ہیں ادھر کو گھوم رہے ہیں، دن کو گھوم رہے ہیں، رات سارا دن ایک ایسی مصروفیت کے اندر گزارتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ مذہبی لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ مناظروں کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ سیاسی لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ بیان بازیوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اس عوام کل انام بل ہم اضل، اس جاہل گدی عوام کو دیکھ لیجئے۔ یہ جاہل گدی عوام جو ہے یہ اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس اور طرح طرح کی کھیلوں کے اندر مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی یہ آدمی ہیں جس کسی بھی پیشے سے منسلک ہیں، آپ دیکھیے کہ خود یابی کی تلاش میں کوئی نہیں، اپنی تلاش میں کوئی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی ہے صرف اور صرف لذت کی تلاش میں جا رہا ہے۔ ہر ایک آدمی کو لذت ہے، پلیئر چاہتا ہے کہ مجھے لذت ملتی رہے، لذت ملتی، لذت یابی کے لیے خود یابی کا مقام چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اندر کی منزلیں انتہائی کھٹن ہیں، اندر کی منزلیں بہت مشکل ہیں۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، اقبال نے کہا تھا کسی زمانے میں، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی۔ تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ کبھی اپنے اندر ڈوب، ہم اندر غوطہ لگاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اندر غوطہ ہمیں لگانے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ We have no time to stand and stare، ہم کسی زمانے میں پڑھتے تھے BA میں نظم، We have no time to see the beauty glance، how can they dance، ہمارے پاس وقت نہیں ہم کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے کسی شے کو کچھ دیر کے لیے گھور کر دیکھے تو صحیح۔
اپنی ذات کو دیکھے تو صحیح گھور کر، ہر ایک کو گھور گھور کر دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے والا انسان اپنی ذات کو کیوں نہیں گھورتا ہے؟ اپنی ذات کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ اپنی ذات کی طرف وہ غضب کی تجلیاں جو دوسروں پر ڈال کر حسد اور بغض کے ذریعے سے اس کی ذات میں سے مین میخ نکالتا ہے، اپنی ذات کے اندر کیوں نہیں نکالتا ہے؟ وہ غضب کی آنکھیں، وہ جلال، وہ کسی کے اندر نقص ڈھونڈنا، یہ اپنی انسان کیوں؟ اپنی ذات کا سفر دنیا کا مشکل ترین سفر ہے، کیونکہ ذات کی آڑ میں دو چیزیں ہیں، حضرت شیطان ہے یا حضرت نفس ہے۔ نہ شیطان آپ کو اپنی ذات دیکھنے دیتا ہے، نہ نفس آپ کو فریب دے کر اپنی ذات دیکھنے دیتا ہے۔ جس طرح اس ڈاکٹر کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہ تھا، اسی طرح سے آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے گلوکاروں سے کیوں متاثر ہیں؟ احسن خان کا انٹرویو جیو پہ چلا، اور وہ جو ہیں ہمارے ایک بڑے صحافی سہیل وڑائے صاحب، ان کا کام ہے دولت مندوں، رنڈیوں، کنجروں، ہیں کال گرلوں، طوائفوں، بدماشوں کے گھروں میں جانا اور ان کے عجیب و غریب خوبصورت گھر دکھلانا، آپ کی نوجوان نسل کے اندر یہ پیدا کرنا کہ دنیا کا سٹیٹس کس طرح سے بلند کیا جاتا ہے۔ یہ ہے فقیروں کے ڈیرے۔ جو گمنام ہیں وہ نہیں ہیں جنہوں نے شہرتیں پائی ہیں۔ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ آپ کو کس طرح کہ آپ کہتے ہیں ٹی وی کا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کسی زمانے میں یہ بات رکھی تھی کہ ٹیلی ویژن ایک سائنٹیفک مطالعہ، سائنٹیفک اسٹڈی، ٹیلی ویژن دیکھنا، آئیے ایک سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا تحلیل انالیسس کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس انالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تجزیہ نگار، تو ٹی وی کے بارے میں کبھی آپ تجزیہ نگاری کیجئے نا، لیکن افسوس آپ کو نے کبھی ایسے مضمون نہیں پڑھیں گے۔ آپ پڑھیں گے رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام، آمین، ہاں جی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ سنا۔ اس کیا رفع الیدین کی حیثیت ہے؟ کیا اس رفع الیدین کی حیثیت ہے؟ کعبہ کے گرد تو کفار بھی طواف کرتے تھے، قربانیاں بھی وہ کرتے تھے، حج بھی وہ کرتے تھے۔ تو خدا کو اگر رفع الیدین اور آمین اور حجوں قربانیوں کی ضرورت تھی تو پھر خداوند عالم کو کرواتا رہتا نا۔ اقبال نے کہا نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں۔ نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو۔ چونکہ انسان باقی نہیں رہا تھا اس زمین پر، اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کیا گیا۔ زمین پر جانور نظر آتے تھے خداوند عالم کو، خدا کو نظریں آتی تھی انسان معبدوں کے اندر جا کر بیت اللہ جو خدا کا گھر تھا جس کو ایک مواحد نے بنایا تھا، اور مشرک جو اپنا بت خانہ بناتے ہیں، وہ دونوں ایک ہی ہو گئے تھے، وہ دونوں ایک ہی ہو گئے تھے۔ ایسے میں خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی ذات عالیہ کو ادھر بھیجا اور انسانوں کو کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ، تم اپنے اندر کوئی نظر ڈال کر کیوں نہیں دیکھا کرتے؟ سورہ زاریات پڑھیے جا کر کے، قرآن فی انفسکم کی گفتگو کرتا ہے، قرآن آفاق کی گفتگو بعد میں کرتا ہے۔ فی انفس انفس انفس، بار بار یہ کہتا ہے اندر 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 اندر، تم کیا کہتے ہو باہر باہر باہر۔ دنیا کا انسان دنیا کے دل فریب نظاروں سے نظر ہٹائے تو اپنی جانب دیکھے۔ اتنا سکرین پر آ چکا ہے، اتنا مناظر سکرین پر آ چکا ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر کا کوئی منظر دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ آپ باہر کی منظروں کے اندر اس قدر مصروف ہو چکے ہیں۔ خود یابی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا کام انبیاء علیہم السلام ہو یا اصحاب رسول یا اہل بیت رسول ہو یا اولیاء اللہ ہو یا عظیمتوں کی راہ پر چلنے والے شہید اور راہی ہو، وہ خود یابی کی منزلوں سے نکلے ہیں، وہ پھر خدا یابی کی جانب گئے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کو ہی نہیں پا رہے ہیں، جائیے اپنا علاج کروانے والا دیکھیے کہ آپ کی ذاتوں کے اندر کیا ہے۔ آپ اپنے اندر کی اگر سچی باتیں ہم کو بتائیں تو آپ اپنے آپ کو پاگل سمجھیں، فقط اس لیے ہم کو نہیں بتاتے ہیں آپ لوگ کہ اس وجہ سے کہیں ہم آپ کو پاگل نہ گرداننا شروع کر دیں، ہم یہ نہ کہیں آپ تو پاگل ہو گئے ہیں۔ آپ کے ماتھوں پر محراب ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ اشراق پڑھتے ہیں، ضحیٰ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا ورد کرتے ہیں، تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس قدر مضطرب کیوں ہیں؟ کیا ذاکر، کیا صابر، کیا شاکر،
کیا قرا، کیا صوم و صلات کے پابند لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے؟ یا تو وہ دوا ٹھیک نہیں ہے جو کھائی جا رہی ہے، یا جس کو دی جا رہی ہے وہ ٹھیک سے پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ باتیں دو ہیں، تیسری تو بات ہی نہیں ہے۔ علاج کیا جا رہا ہے لیکن مریض بد پرہیزی پہ بد پرہیزی، بد پرہیزی پہ بد پرہیزی کیے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا دوا ہی ٹھیک نہیں، یا خدا و رسول و پیغمبر کے لائے ہوئے یہ دین کے اندر کوئی کمی ہے۔ ان غلاموں کو یہ شکوہ ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں یہ انسانوں کو غلامی کے طریق۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے، اس کے اندر صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، باقی اس کتاب کے اندر دنیا کا ہر مسئلہ موجود ہے، فقط یہ انسان کو غلامی نہیں سکھاتی کہ غلام کس طرح رہا کرتے ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے صرف یہ کہ حریت زدہ لوگ کس طرح رہا کرتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کے فریب سے کس طرح نجات پاتا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان اپنے نفس سے کس طرح جکڑ بندیوں سے نکلتا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فلسفی دانشور، وہ جو پڑھا لکھا ہے، جس کو خدا نے انسان کے مقابلے میں اتار کر شیطان اور ابلیس کا نام دیا ہے، یہ اس سے بچنے کے داؤ پیش سکھاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان اس کتاب سے غلامی سیکھنا چاہتا ہے۔ آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہم کو غلامی سکھائے کہ کیسے غلام بنایا جاتا ہے، اور پھر آپ سب سے پہلے جب اس کتاب کو چھوڑتے ہیں تو نفس کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو نافع گمنامی بری لگتی ہے، آپ کہتے ہیں زار شہرت اچھی ہے۔ ہمارا جملہ یاد رکھیے گا، نافع گمنامی، مفید گمنام ہو کر کام کرنا۔ ایک ڈاکٹر جو عمر بھر یہاں غریب لوگوں کی ساری زندگی اس کے اوپر لگا دیتا ہے اور ان کو ادویات اور ان کی تیمارداری اور ان کی خدمت میں زندگی گزار دیتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دنیا کا بہت فٹ بالر ہونا چاہیے تھا تاکہ شہرت تو ملتی، یعنی فٹ بالر سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ آج کا انسان اپنے آپ کی شخصیت سے کہتا ہے مجھے گمنامی نہیں چاہیے۔ آپ یوٹیوب کیا ہے، یہ تو خدا بھلا کرے کسی زمانے سے یہ چل رہا ہے سلسلہ ہماری ریکارڈنگ کا، واللہ ہی میں اس ریکارڈنگ کے خلاف ہوں۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کا احبا اور اقربا اور اعزا کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس سے دین پھیلتا ہے، اس سے کوئی دین نہیں پھیلتا ہے، اس سے فقط شہرت پھیلتا ہے، شہرت بڑھتی ہے، اور شہرت ہی وہ چیز ہے جو عالم کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ شہرت کی بنا پر تو مناظرہ ہوتا ہے، شہرت کی بنا پر تو جا کر کے لوگ عوام کی مطلب کے مسائل کرتے ہیں، شہرت کی بنا پر تو تم کو وہ سنایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے تم مزید سو جاتے ہو، تمہارے اندر بیداری پیدا کرنے کی بجائے غفلت کی نیند پیدا کی جاتی ہے، یہ شہرت کی بنا پر ہے۔ ہر کوئی آدمی جو اس پر بیٹھا ہے وہ دراصل مجھ سمیت سب لوگ شہرت کے متمنی تو ہیں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پوجا جائے، ہماری باتوں کو پوجا جائے، لوگ ہمیں واہ واہ کہیں، لوگ تالیاں پیٹیں اور بعد میں بعد تالیاں پیٹیں اور بغیر کسی وجہ کے پیٹیں۔ یہ ہے ہمارا، یہ ہے وہ گمنامی جس کی بنا پر ایک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا ہے تو پھر وہ اس طرح ایک عالم دیگر عہدوں سے اگر وہ متاثر ہو جاتا ہے تو وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس کو جب اندر بلایا جاتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، کہتا ہے مدینے کی ریاست بن رہی جہاں شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، کیا کر رہا ہے یہ آدمی، یہ خدا کے دین کو کیوں بیچ رہا ہے، اس عالم کے پاس الفاظ کا توازن اور تناسب کیوں نہیں ہے، اس کی بریک بین آنکھ کیوں نہیں دیکھتی ہے کہ یہ سب وہ شعبدے بازیاں ہیں کہ انہوں نے کعبہ بنایا، کعبہ کی خدمت کی، پیغمبر نے ان کے بارے میں قرآن اترا کہ یہ کعبہ بھی لیے پھرتے ہیں، اس کے پانی بھی پلاتے ہیں، لیکن خدا کو نہ سکایا منظور ہے نہ کعبے کی خدمت منظور ہے، یہ تو دین خدا کا انہدام کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ جا کر پڑھیے گا۔ عالم کو اپنی زبان کو روکنا چاہیے کسی کی مدح و تصیف کرنے سے پہلے، عالم کسی بھی سیاسی وابستگی سے پہلے اور کسی بھی دینی چیز سے پہلے رکنا چاہیے عالم کو اس سے پہلے۔ یہ ہے وہ انسان جب وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے نہیں کر پاتا ہے، اور اگر اس کو ادراک ہو جائے
تو وہ کبھی بھی اس آدمی کے مقام سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے اندر علم الانسان سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تم بایولوجی سیکھتے ہو، علم الحیاتیات، علم الکیمیا سیکھتے ہو، علم الطبیات سیکھتے ہو، علم ریاضی سیکھتے ہو، علم کمپیوٹر سیکھتے ہو، لیکن علم الانسان کسی نے نہیں سیکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر انبیاء اکرام و صحابہ و اہل بیت انسان کو فقط علم الانسان سکھانے کے لیے آئے تھے، اور آج کے انسان نے جب علم الانسان سے انحراف کیا ہے تو وہ پھر کہاں جا کر گرا ہے؟ وہ علم الشیطان کے اندر جا گرا ہے۔ جب علم الشیطان کے اندر جا گرا ہے تو انسان اپنی معرفت بھول گیا ہے۔ خود یابی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ جب تک آدمی سارے علوم میں سے علم الانسان کو نہ کر لے اتنی دیر تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر علم انسان کو دوسروں کو مسخر کرنا سکھاتا ہے، ہر علم کہ اس کو مسخر کرو، کائنات کے اندر نباتات کو مسخر کرو، اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ حالانکہ مسخر کرنا لفظ غلط ہے۔ ہوا سخر لکم، اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ انسان خود اپنی ذات سے مسخر نہیں کر سکتا۔ ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے یہ وہ کفر ہے جو آج کی تہذیب نے ان کو سکھایا ہے۔ تسخیر کائنات کا لفظ ہمارے استاد مرحوم سے ہم نے پوچھا یہ کیسا علم ہے؟ دنیا ان سے کچھ اور سیکھتی تھی، ہم ان سے کچھ اور سیکھتے تھے۔ ہم پوچھتے تھے بتائیے یہ تسخیر کائنات کیا ہے؟ اگر انسان مسخر کر لے اس کائنات کو اندر، کل کی کل کائنات کو مسخر کس طرح سے کر سکتا ہے؟ جبکہ نہ اس کی دسترس میں نہ یہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ تارے ہیں، تو پھر جب اس کو کس طرح مسخر کیا ہے؟ هو سخر لکم، وہ مسخر کرنا کچھ اور ہے۔ وہ تو خدا نے چند چیزیں انسان کو علوم سکھایا کہ دیگر چیزوں سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ قابو کرنے والا اور سخر کرنے والا اور تسخیر کرنے والی فقط ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو آج کے انسان دوسری چیزوں کو مسخر کرنے کے لیے، ان کو قابو میں لانے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن انسان کے پاس علم الانسان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس نے آج تک یہ سیکھا ہی نہیں کہ خود کو کس طرح سے مسخر کیا جاتا ہے۔ انسان نے اپنے نفس اور اپنے فریب کو مسخر کرنے کے لیے کوئی علم ایجاد نہیں کیا ہے۔ مغرب آج 3 علوم پر کھڑا ہے، یا علم مادہ پڑھاتا ہے، یا علم نباتات پڑھاتا ہے، یا علم حیوانات پڑھاتا ہے، اس سے باہر جاتا ہی نہیں ہے مغرب۔ یا نباتات پر تحقیقات کر رہا ہے، یا پھر کس پر تحقیق کر رہا ہے؟ جانوروں پر تحقیق کر رہا ہے، یا مادی چیزوں کے اوپر تحقیق کر رہا ہے۔ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ بہت سی اور چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں کے اوپر مغرب نے آج تک تحقیق کی۔ کوئی علم اس نے آپ کو آج تک نہیں دیا ہے جس علم سے انسان کو اس کی سرکشی کو مسخر کرنا سکھایا گیا ہو۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو دنیا میں انسان کو انسان کی تسخیر کرنا سکھا کر گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو بکر کی کیا حدود ہوں گی، انہوں نے بتایا عمر کہاں جا کر رکے گا، انہوں نے بتایا کہ تلوار کہاں رکے گی، کہاں چلے گی۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس کا حق کہاں پر غصب، کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا، کتنا نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر چوری کی سزا پورا بازو نہیں ہے، محمد رسول اللہ بتاتے ہیں کہ کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ بتاتے ہیں انسان کی حسد و بغض و کینہ جس کے پوری دنیا کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کل کی کل دنیا کے اندر حسد ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قتل کے علاوہ دن میں کئی بار دوسروں کے جذبوں کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی قاتل نگاہیں کتنے لوگوں کو قتل کر دیتی ہیں، آپ کی زبان کتنے لوگوں کو قتل کر دیتی ہے، آپ کا قلم کتنے لوگوں کو قتل کرتا ہے، آپ کا قلب کتنے لوگوں کو قتل کرتا ہے، آپ کا ذہن کتنے لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ اتنا قتل باقی اعضاء نہیں کر، ہاتھ نے قتل نہیں کیا ہے جتنا انسان کے قلب اور ذہن نے دوسرے انسان کو قتل کیا ہے۔ جب ہی تو آج رشتے ایک دوسرے سے دور پھر رہے ہیں، باپ بیٹے سے الگ ہو گیا ہے، بہن بھائی الگ ہو گئے ہیں، میاں بیوی کے اندر فاصلے پڑ گئے ہیں، اولاد دور دور ہو گئی ہے، احبا و اقربا ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، دنیا میں گمسان کا رنگ پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے قتل اس ہاتھ سے نہیں ہوئے ہیں، ان اعضاء سے قتل کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ جو اعضاء نظر بھی نہیں آتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔
قتل بھی کرتے ہیں غالب نے کہا، اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ہم ہیں وہ قاتل جو ہمارے اندر کے اعضاء کتنا قتل کرتے ہیں، سارے دن میں قتل کرتے ہیں، صبح قتل، شام قتل، بیوی کا جاتے ہوئے قتل، بچوں کا جاتے ہوئے قتل، دوستوں کا قتل، ایک دوسرے پر نفرین و لعنت، یہ دن میں کتنی بار ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان الفاظ کو جو استعمال کرتے ہیں ان کی حقیقی شکل دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ الفاظ کی بھی ایک حقیقی شکل ہوتی ہے، ہمارے استاد مرحوم نے یہ کہا تھا۔ کسی زمانے میں ہم نے ان سے علوم معرفت پڑھنے شروع کیے تو ہمیں انہوں نے سب سے پہلے 7ویں کلاس میں یہ پڑھایا کہ دو مترادف الفاظ دراصل حقیقت میں مترادف نہیں ہوتے۔ سکھ اور چین مترادف نہیں ہے، سنونیمس نہیں ہے۔ یہ سکھ اور چیز ہے، چین اور چیز ہے، آرام اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے، قرار اور چیز ہے۔ ہم نے کہا دنیا تو اس کو یکساں معنوں میں استعمال فرمائے، نہ، یہی بات غلط ہے۔ اور انہوں نے ہمیں فرمایا کہ تم اگر نفرت کی شکل دیکھو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے، وہ ایک عقرب کی طرح کا ہے۔ عقرب بچھو کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں کہوں تربوز، تو تربوز کی کون سی شکل آپ کے ذہن میں آئے گی؟ آئے گی نا، کوئی شکل آئے گی نا۔ جب میں آپ سے کہوں درخت تو درخت کی کوئی شکل آپ کے ذہن میں آئے گی۔ میں کہوں آسمان تو شکل نظر آئے گی۔ میں کہوں زمین آپ کو شکل نظر آئے گی۔ میں کہوں ہاتھ تو شکل نظر آئے گی۔ پانی کہوں شکل نظر آئے گی، کیونکہ تم نے دیکھ رکھی ہے، اس لیے معرفت رکھتے ہوئے جو ہی وہ لفظ بولو گے وہ نظر آئے گا۔ لیکن نفرت کی شکل تم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے۔ نفرت بھی عالم اسیر میں کام کرتی ہے، جبھی تو تم کسی کو گالی دیتے ہو، وہ گالی آگ کا گولا بنتی ہے اور کسی کے قلب میں پیوست ہوتی ہے، پیوست ہو کر تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اور جواب میں تم اسے قتل کر دیتے ہو۔ یہ کہاں سے آئے یہ سارا چیز؟ یہ وہ علوم معنویہ ہیں جو تمہارے اندر پھر رہے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرو۔ ہمارے حضور مولانا اسحاق مرحوم استاد کا صرف یہی ایک علم ہے دنیا کے اندر جو خطبات ہوتے ہیں، ان کے دوسرے علوم معارف دیکھے ہی کسی نے کم ہیں۔ کون ان کی جانب سفر کیا گیا ہے؟ بند کمروں میں وہ چٹکنیاں لگا کر ریکارڈ کرواتے تھے کہ یہ باتیں عامیوں کے سامنے کرو گے۔ ان کو تو کہا نماز پڑھنی نہیں سیکھنے کے لیے آتے میرے پاس۔ ہاں، تو یہ علوم جب علم الانسان سیکھا جائے گا، جو فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ہے، کل دنیا کے اندر بلے شبہ کتنی ہی الہامی دنیا کے سب لوگ موجود ہوں، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہوں، لیکن یہ علم فقط در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جو گنبد خضراء کے مکی ہیں۔ جب تک اس گنبد پر حاضری نہیں دو گے، جب تک در مصطفیٰ پر آؤ گے نہیں، اتنی دیر تک اس مرض سے تم نجات پاؤ گے نہیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ کائنات کو مسخر کر علم الانسان اور دنیا کا پیچیدہ ترین علم ہے۔ ہر شے مسخر رہے گی، اگر کوئی شے مسخر نہیں رہے گی تو خود آپ انسان ہی ہے جو مسخر نہیں رہے گا۔ اس لیے احساس سے کیوں، جب تک انسان اس احساس سے نہ بلد ہے اتنی دیر تک انسان اپنی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر احساس خودی آ ہی نہیں سکتا ہے، جس کا اقبال نے اسرار خودی اور رموز بے خودی میں رونا رویا ہے۔ اے کاش اقبال کی آپ اگر اسرار خودی اور رموز بے خودی کو اب فارسی میں ہے، کیا کہوں اس کا پنجابی ترجمہ بھی ہے اور منظوم ہے، تم وہی پڑھ لیتے، لیکن اس کو تو دیمک لگ گئی ہے۔ 50-60 سال پہلے ہوا، تم کہتے ہو ہمیں اس کے فارسی سمجھ نہیں ہے، پنجابی میں بھی سارا کلام اقبال ہے۔ میرے پاس پنجابی میں بھی سارا دیوان حافظ ہے، دیوان غالب پنجابی میں ہے۔ جو شعر ادھر ہوگا وہی شعر ادھر ہوگا۔ جن لوگوں کو پنجابی ترجمہ تفسیر 100 سال پہلے تفسیر محمدی کے نام سے مولانا محمد بارک اللہ لکھوی نے 100 سال پہلے 7 جلدوں میں کی، لیکن افسوس کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تمہارے کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ بدبخت امت کو ہر زبان میں سمجھایا گیا لیکن نہیں ہے۔ تو احساس خودی جب نہیں ہوتا ہے تو پھر انسان کے پاس لذت خودی نہیں آتی ہے، اس سے واقفیت نہیں ہوتی کہ لذت خودی کیا ہے۔ جس طرح سے وہ اپنے پیشے سے محروم تھا ڈاکٹر، اپنے احساس اس کو احساس نہیں تھا میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اسی طرح اس انسان کو آج کے کو نہیں پتا ہے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میں کون ہوں۔ یہ کون ہے جس نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے اندر روح اپنی پھونک رہا ہے؟
یہ کون ہے جو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تیرا استاد بن کر تجھ کو سکھاؤں گا؟ یہ سب کے سب فرشتے کھڑے ہیں، ہم تم کو سکھائیں گے آدم، ہم سکھائیں گے تم کو۔ اس وقت تو کوئی اور تھا نہیں، نہ جبریل کی ڈیوٹی لگائی، نہ میکائیل کی ڈیوٹی لگائی، نہ اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی، یہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں، جنات صفوں میں کھڑے ہیں، ابلیس صفوں میں کھڑا ہے۔ ایک خدا کل مخلوق اس طرف، ایک آدم ایک طرف، نہ ہوا موجود ہے۔ تو ایسے وقت میں خدا اس کو کہتا ہے کہ میں نے پھر آدم کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اس پہ بات کی باتیں ہیں، کیا سکھایا؟ اللہ اللہ اللہ، آدم کو یہ سکھایا کہ آدم تو کون ہے اور میں کون ہوں، یہ سکھایا۔ کس علم کا تم کہتے ہو کہ اس کو سکھایا؟ اس کو برتن سکھایا، اس کو جھاڑو سکھایا، اس کو یہ سکھایا، آدم کو سکھایا۔ آدم اپنے اندر سے ذہن نشین کر لے کہ من انا، کہ میں کون ہوں، ومن انتا، اور تو کون ہے۔ جب اس کو سکھایا، آدم نے خدا کے علم سے جب نور پایا، معرفت پائی، خود یابی پائی، وہ خدا یابی تک پہنچا، تو فرمایا آدم کی پشت پر ہم نے ہاتھ پھیرا اور آدم کی ایک نسل نکال کر اس کو دکھائی جو ساری یا تو انبیاء تھے یا صدیق تھے یا صالحین تھے یا شہداء تھے۔ خدا نے دکھایا، آدم نے دیکھ کر کہا یا اللہ یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، دور سے چمکتا ہوا چہرہ۔ جب زبور پڑھے گا، زمین و آسمان کی کل خلقت اس کے ساتھ مل کر زبور پڑھا کرے گی۔ آپ کہتے ہیں جانوروں کی آواز نہیں ہے، پہاڑ کی آواز نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جب زبور پڑھا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام درود پڑھ رہے ہیں، جب وہ پڑھ رہے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، یعنی اس وقت میں آواز کے ساتھ سر ملے سب کے ملا کر کے، ادھر سے پہاڑ نے وہ گایا، ادھر سے ایک دریا نے گایا، ادھر سے کچھ ہاتھیوں نے گایا، چونٹیوں نے گایا، ادھر سے انہوں نے گایا، چڑیوں نے چہچہایا، مل کر حمد و ثنا ہوئی۔ جب پوری کائنات کے اندر اس کو زبور کہا جاتا ہے۔ آج کا انسان اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حضرت داؤد کے ساتھ جن و انس و ملک و ملائک، سب وحوش و طیور اور پہاڑ اور دریا مل کر خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر سویا ہوا علم الانسان سے بہرا انسان نہ اپنی اولاد کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ ماں کو، نہ بہن کو، نہ بیٹی کو، نہ اولاد کو، نہ دوستوں کو، نہ یاروں کو، کسی سے مل کر وہ نماز فجر کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس وقت میں چونکہ سب پڑھ رہے ہیں آؤ تم میرے ساتھ مل کر پڑھو۔ آج کا انسان اس علم الانسان سے محروم ہے۔ اس علم الانسان نے کائنات کی تمام چیزوں کو خدا کی حمد و ثنا پر لگا دیا۔ آج کے بے خبر خود سے نا آشنا انسان نے اپنے اوپر بھی غفلت کے پردے ڈال لیے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے انسان کا مسئلہ۔ علم الانسان سے محرومی نے انسان کو بڑی دور لے جا کر پھینکا ہے۔ اپنی معرفت اور اپنی خود شناسی نہیں ہونے دی ہے، اور اپنی معرفت خود شناسی کے اندر ہی خدا شناسی تھی۔ جس دن یہ انسان اپنے آپ کو پا جائے گا، اس دن خدا کی آواز آئے گی یا ایھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے انسان تو اپنے آپ کو پا گیا، اور پانے کے بعد پھر ہم کو پا گیا، آ جا، آؤ اس ابدی نعمت کے اندر تجھ کو داخل کر دوں کہ تو میرا بندہ بن کر اس میں داخل ہو جائے۔ بندگی کا تقاضا کچھ تھا، لیکن افسوس یہ آج کا انسان محروم ہو گیا۔ علم الانسان سے محروم آدمی اپنی ہر شناخت سے محروم ہوگا۔ کیوں؟ تم نے اپنی چشمے دل بند کر لی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کی آنکھ بند ہو گئی ہے تمہاری، سارا دن الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھتے ہو، صبح شام دن رات ہر وقت اپنی اس آنکھ کو نظر انداز کر کے اس دنیا کے اندر کی سیر کر رہے ہو ہر وقت، اور سکرین پر مست ہے آج کا انسان، اور مگن ہے آج کا انسان، اور مگن ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنے دلچسپ چیزیں ہیں کہ اس کو اپنی زندگی سے کچھ ترجیح نہیں، اور مصنوعی دنیا کو حقیقی دنیا پر ترجیح دینے لگا ہے۔ آپ کے بچے کو یاد ہے کہ فلاں نے فلاں رنز بنائے تھے، ٹنڈولکر یہ کرتا ہے۔ ہمارے ملک کا نہیں ہے یہ آدمی، گراہم گوچ ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب تو اللہ جانے کون ہے وہ۔ اس زمانے کے دور آپ کو یاد ہے، آپ کے بچے کو آپ کے ملک کے نہیں ہیں یہ اسٹارز، جینیفر لوپیز آپ کے ملک کی نہیں ہے،
کیٹ ونسلٹ آپ کے ملک کی نہیں ہے، میڈونا آپ کی نہیں ہے، آپ کے لوگ نہیں ہیں یہ. یا تو آپ کی زبان کے ہوتے، آپ کے گھر کے ہوتے. سلما ہائیک آپ کی نہیں ہے، وہ لبنان کی بدماش عورت ہے جس کی تصویریں دیکھ دیکھ کر نوجوان خوش ہوتے ہیں. یہ آپ کے نہیں ہے. جائیے آپ کے کالجز یونیورسٹیز کے اندر آپ کے بچے کن چیزوں کے اسیر ہیں، کن کے قیدی ہیں، کون ان کی ذات پر حاوی ہو چکا ہے، ان کو جا کر تلاش کیجئے. ہر بچے کا ایک آئیڈیل ہے، جیسا آئیڈیل ہوگا ویسا کپڑا پہنے گی، جیسا آئیڈیل ہوگا ویسا بولے گی، جیسا آئیڈیل ہوگا ویسا کھائے گا، جیسا آئیڈیل ہوگا ویسا سوئے گا، جیسا آئیڈیل ہوگا ویسی ہی بائک لے کر کے اس بائک پر وہی چیزیں سجا کر کے نکلے گا. ایک جوان جب اپنی بائک کو سجاتا ہے، اپنی موٹر سائیکل اور اپنی کار کو سجاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اندر سے برآمد ہو رہا ہے یہ نظریہ؟ نہیں، یہ غیروں کا لیا. اس پر بیٹھ کر اپنے آپ کو وہی سلمان خان سمجھتا ہے، وہی شاہ رخ خان سمجھتا ہے، وہی ٹام کروز سمجھتا ہے، سب کچھ اپنے آپ کو وہی بریڈ پٹ وہی سمجھتا ہے. کیوں؟ آپ نے اس کے اندر کے علم الانسان کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا ہے. ہر علم سکھایا ہے تم نے، سوشیالوجی، آئی ٹی، فلاں علوم ہم سکھائیں گے. جن علوم کے ذریعے سے خود یابی ہونا تھی، اپنی معرفت ہونا تھی، اپنی ذات کا ادراک ہونا تھا، وہ علوم بند کر دیے. اور وہ علوم بند، اور جن سے اپنی ذات کے اوپر پردے آنے تھے اور حجابات آنے تھے، ان پر آپ نے پردے ڈال دیے، ان کو کھول دیا. حجابات کیا ہوتے ہیں ہم نے اس پر گفتگو کریں گے. حجابات کیا ہوتے ہیں ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے. حجاب ایک ایسی چیز ہے، العلم حجاب الاکبر. علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات آدمی دنیا کا فاضل ہوتا ہے، منطق آتی ہے، فلسفہ آتا ہے، بلاغت آتی ہے، عربی زبان بڑی اچھی آتی، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، تراجم بہت اچھے آتے ہیں، خوب اعراب لگا کر پڑھتا ہے، داڑھی ہے، مسجہ ہے، مکفہ ہے، دستار ہے، امامہ ہے، عبا ہے، قبا ہے، تسبیح ہے، لمبے چوڑے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، مسلح ہے، لوٹا ہے، اور سب کچھ ہے. لیکن وہ عالم الحجاب الاکبر، وہ اس کا علم اللہ اور اس کے درمیان میں پردہ بن کر بیٹھا ہوا ہے. جبھی تو دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے مدرسوں کے اندر بڑے بڑے مولوی، اتنی لمبی پگڑیاں، داڑیاں، پیر، ان پیر خانوں کے اندر ناچتے ہوئے، وہ گولڑا شریف کے پیر کے بیٹے کی شادی پہ 3 ارب لگ گیا ہے. رنڈیاں کنجریاں ناچتی ہیں سما کے نام پر. کہاں سے آیا العلم الحجاب الاکبر؟ یہ ہے وہ حجاب اکبر. جب آ جاتا ہے، ہم حجاب پر بھی بات کرنا چاہیں گے. یہ حجاب جب تک خدا اور انسان کے درمیان میں رہے گا، نہ خدا انسان کو دیکھے گا، نہ انسان خدا کو دیکھے گا. یہ بات سن لیں. رحمت الہی کیوں نہیں تم پر ہوتی؟ خدا تم کو نہیں دیکھ رہا ہے. اور تم رحمت الہی تم اس تک پہنچ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو. اور یہی محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے حدیث جبریل کے اندر کہ یہ حدیث اگر دنیا کے اندر نہ ہوتی تو شاید کتنی باتیں چھپی رہ جاتی. جو آ کر جبریل نے رسول سے سوال کیا، اس کا آخری سوال یہ تھا کہ ان تمام عبادات کو اے پیغمبر کس طرح سے ادا کیا جائے؟ پیغمبر نے فرمایا ہے پہلی یہ ہے کہ خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں تو یہ اتنا سوچ لے کہ خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. یا مشاہدہ ہے کہ دیکھنا کسی کو، یا مراقبہ ہے کوئی آپ کو تکے، آپ کسی کو تکا کریں، کوئی آپ کو تکا کرے. اصل چیز تو یہ تھی جو علم الانسان سے پیدا ہونی تھی، اس کو علم احسان، مل احسان کہا گیا ہے. آپ تصوف کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو الاحسان کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے اس کو الاحسان کہا ہے. احسان یہ نہیں کہ تم اس پر احسان کرو، وہ تم پر نہیں. احسان کی اگر تعریف کرنے پر آ جاؤں تو یہ زمین و آسمان کے پردے چاک ہوں، اور یہاں سے بیٹھے عرش معلیٰ کو دیکھے آدمی، یہاں سے دیکھے. حضور ہم اپنی آنکھ سے جنت بھی دیکھتے ہیں، دوزخ بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو سب ایمان کم کیوں ہو جاتا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا حذیفہ اور ابو بکر صدیق دونوں سن لو کان کھول کر کے، اگر تم میرے پاس بیٹھے رہو، یہی کیفیت تمہاری باہر ہو جائے مدینے میں پھرتے ہوئے، تو مدینے میں آ کر فرشتے تم سے مسافے کریں. صدیق اس کو نفاق سے تعبیر کر رہا ہے.
حذیفہ بن یمان جو نبی کا رازدار ہے وہ اس کو نفاق سے تعبیر کر رہا ہے. تو آج کا مسلمان کیسے بیٹھا بیٹھا اپنے حج روزے نماز و روزہ حج و قربانی سب قبول کروا رہے ہیں؟ کیسے کرواتے ہو؟ صدیق جس کے نوٹوں کی ایک جھنکار ہوتی ہے، پیغمبر نے کہا سودا کر صدیق، ایک سیاہ غلام لے کر دوں گا جو نہ خوبصورت ہوگا. آج کی صوفیت کے معیار پر حضرت بلال حبشی پورے نہیں اتریں گے جو آپ نے معیار بنا رکھے ہیں. فرمایا صدیق سودا ہے تجھے لے کر دوں؟ صدیق نے کہا یا رسول اللہ سودا فرمائیے. فرمایا سودا. صدیق کو نبوت پر یقین تھا، خدا پر یقین تھا، کہ بس سودا لے لیجئے. 2 درہم کا غلام 30,000 درہم میں صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا ہے. اتنے دیناروں کی آواز اس زمانے میں سونے کا دینار ہوتا تھا، چھن 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 چھنا چھن کی آواز آتی ہے. اللہ نے برسوں بعد جا کر کے پیغمبر کو جب معراج کرایا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو اللہ نے پیغمبر کو سنایا کہ جا کر بتانا وہ چھن چھنا چھن جو ہے وہ ٹاپ پر جا کر دیکھ، بلال کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پر پھر رہی ہے. تو نے سودا ہی ایسا کر لیا تھا. آواز سکوں کی بھی تھی، آواز بلال کے قدموں کی بھی تھی. وہ آواز اس آواز میں ڈھل کر کہا صدیق سے بتائیں کہ جو سودا کیا ہے وہ مہنگا نہیں کیا، تیرا سودا ایسا ہے کہ آسمان پر چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں. خدا سننا چاہتا ہے کہ بلال زمین پر چلے اور ہم سنا کریں. دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. خدا وہاں پہ کہتا ہے کہ میں اس کے تصور میں بلال کو لے کر سنتا ہوں اس کی آوازیں. یہ ہے وہ علم الانسان کہ جس سے انسان آج کا اپنے آپ کو برباد رکھ گیا ہے. اور یہ خیالی دنیا اس قدر عجیب و غریب کام ہے، ہر شخص کو لبھا رہی ہے، اور حقیقی دنیا سے کوئی آدمی توقع اس سے وابستہ رکھتا ہی نہیں ہے. خیالی دنیا کے اندر دن رات آپ کے بچے پھر رہے ہیں، اسی کے اندر آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اسی کے اندر وہ جا رہے ہیں. نہ کوئی معاشرے کے لیے وہ مفید انسان ہی نہیں. آج کا انسان جو کا المیہ ہے کہ وہ چاروں پہر ہر خبر پر نظر رکھتا ہے اور دنیا کے سارے نظاروں میں اس قدر محو ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنے بالنے کی اس کو فرصت ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھ ہی رہا میں کہاں خراب ہو گیا ہوں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نبی نے پاس بیٹھ کر علم اس کو سکھایا، اور جو قول آپ نے فرمایا اے انسان تو اپنے آپ کو جو چھوٹا سا تصور کر رہا ہے، دراصل تو عالم اصغر ہے، چھوٹی کائنات ہے جس کے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے، جس کے اندر عالم اکبر چھپا. یہاں پر تو یہی تو اصل بات تھی. اس وہانی نے اس کو کہا چشم دل باز کن کے جوں بینی اونچے نہ دیدنی است اون بینی. دل کی آنکھ کھول، روح کو دیکھ، جو تجھے نہیں دکھائی دیتا وہ بھی نظر آ جائے گا. دل کی آنکھ ہی بند کی ہوئی ہے. جب تک دل کی آنکھ بند ہے، اقبال نے اپنے زمانے میں کسی میں کہا تھا، اسے کہا تھا دیوانہ او دل بستہ اقبال خودت باش، سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش. اپنی آپ کا عاشق ہو جا اور اپنی تعمیر کرنی شروع کر دے تاکہ تجھ کو پتا چلے کہ تیری تعمیر کے اندر کیا کیا خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں. باہر کے جہان کو تعمیر نہ کر. جی ترقیاں ہوں گی تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنے گا، سب کچھ بن گیا، کیا نہیں اسلامی ملکوں کے اندر. کون سی عمارت ہے جو کفار کے پاس ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے؟ برج العرب تمہارے پاس ہے، بڑے بڑے دنیا کے سارے نامور کاروبار تمہارے پاس ہیں. کفار تم سے پیسے لے کر اپنے کام چلا رہے ہیں، اور وہ تعمیر کا آپ کے پاس کیا تعمیر کا سامان؟ گھر نہیں، بار نہیں. کیا آپ نے علم الانسان سے اپنے آپ کو تعمیر نہیں کیا ہے؟ تو اقبال یہاں پر فرماتے ہیں یک لہذا نخر حسرت اورا کے ندوری راضی بے ہمین چند کھل مال خودت باش. اس چیز کا غم نہ کھا جس سے تیرا دامن خالی ہے، اس چیز پر کانے رہ جو خدا نے تیری ملکیت میں رکھ دی ہے. غم نہ کھا، خدا نے تجھ کو تیرا اپنا آپ ہی تو سونپ دیا ہے. اپنا آپ سونپ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وَهَدَيْنَهُمْ نَجْدَيْن اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو 2 راستے تجھ کو دکھا دیے، کہا اس پہ راضی رہ جو 2 راستے ہم نے تجھ کو دکھائے ہیں. یہ باہر کے کن راستوں کی طرف تو چل رہا ہے؟ اقبال اس کو پیٹتا ہے. اور دنبالے کسے بوش کے دنبالے تو بوشید،
ان گونے کہ اگر نیز بھی دنبال خودت باش، اپنا خیال رکھ، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اپنی عزت نفس کے تحفظ کی خاطر اپنے پیچھے ہی لگ جا، تیری بڑی بے عزتی ہونی قیامت کے دن۔ فرمایا ہم کاش لو تری المجرمون، کاش تو ان کو دیکھتا، ہم مجرموں کو کس طرح گھسیٹ کر منہ کے بال لے کر آئیں گے۔ اقبال نے اس کو پیش کیا ہے خودی، اب فلسفہ خودی کے اندر فرمایا اس چیز کا تو اپنا خیال رکھ، اس لیے خیال اپنا تعاقب کر، اپنے پیچھے پڑ، تاکہ تو قیامت کے دن کی بے عزتی سے بچ جائے۔ اور اقبال نے کہا پرواز کشنگ است ولے بی غم و محنت، محنت نہ کش از غیر و پرو بالو خودت باش، بغیر غم و تکلیف کے پرواز زیادہ اچھی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ تو دوسروں کے بالوں پر کو دیکھ کر اس کے نظاروں کی طرف محو ہو، خود اڑنا سیکھ، اپنی آپ کو خود اڑنا، دوسروں سے علوم لے رہے ہیں، اب ہمیں بتائیے وہاں سے ٹیکنالوجی ادھر آئے گی، یہ ہمیں بتائیں گے، یہ موٹیویشنل سپیکر آئیں گے، وہ جی فلانے رائٹر کی کتاب پڑھیں، خوش رہنا سیکھیے، کامیابی سیکھیے۔ یہ باتیں آپ کو رسول نے نہیں بتائیں، پیغمبر نے نہیں بتائیں کہ خوش کیسے رہنا ہے، کہ بڑی کتاب پڑھ کر آپ کو معلوم ہوگا۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں یہ پیغمبر نے آپ کو نہیں بتائی، زندگی گزارنے کے 20 اصول کالڈنگ، آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کے نبی نے نہیں بتایا آپ کو کہ گھر میں کیسے زندگی گزار، بچہ پالنے کے اصول نبی نے نہیں بتایا کیسے، کس سے کیا سنیں گے؟ جس نے سیرت رسول پڑھ لی اس کو زندگی کے ہر اصول سے آشنائی ہو گئی، وہ سیکھ گیا کہ علم الانسان کیا ہوتا ہے، سیرت رسول ہی حقیقت میں علم الانسان ہے، رسول کی سیرت پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا۔ اور اقبال نے تو ایک جگہ پر بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، فرمایا جمال اپنا اگر تو خواب میں بھی دیکھے، جمال اپنا تو اگر خواب میں بھی دیکھے، اقبال نے کہا اے کاش تو کھولی ہوئی آنکھ کی بجائے بیداری کی حالت تو بہت بلند مرتبہ ہے نا، کاش تو اپنے آپ کو خواب میں بھی اپنا حسن دیکھ لے، اگر اپنا حسن خود ہی خواب میں دیکھ لے، اپنا حسن خود ہی خواب میں، اقبال نے کہا جمال اپنا اگر تو خواب میں بھی دیکھے، ہزار ہوش سے خوشتر تیری یہ شکر خوابی، تیری یہ میٹھی نیند اس بیداری کی گناہ کی حالت سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ وہ خواب میں تو دیکھے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر ہے، خواب میں دیکھے کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، خواب میں دیکھے کہ یہ بدر لڑی جا رہی ہے، خواب میں دیکھے کہ احد کے کس مقام پر میں کھڑا ہوں۔ میں نے اپنے حضور مولانا اسحاق مرحوم سے کہا مجھے رسول اللہ کی زیارت نہیں ہو رہی مدینہ شریف کے اندر، کیا وجہ ہے؟ کہ اپنے تن پر دیکھو، تم خدا ہو رسول اللہ کے درمیان میں اور اپنے آن میں۔ انہوں نے ہمیں بے لاگ نقد کیا وہاں پر بیٹھ کر کے، میں نے کہا کچھ بتائیے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ لوں، وہ روضہ رسول سے ہمیں پردہ ہٹائیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ رویت باری حجاب میں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ رویت باری حجاب میں ہے۔ اے پیغمبر اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ذرا آپ ہی اپنا پردہ اٹھا کر دکھا دیجئے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ رویت باری حجاب میں ہے۔ رضا سے تو نے کیا حساب لینا، رضا کس حساب میں ہے، میں کس گنتی میں ہوں جو مجھ سے حساب مانگا جا رہا ہے، رضا سے تو نے کیا حساب لینا، رضا کس حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ اٹھا دو دکھا دو چہرہ کہ رویت باری حجاب میں ہے۔ اللہ کو تو انسان نہیں دیکھ پاتا ہے، آپ ہی ذرا پردہ اٹھائیے گا کہ خدا نے کیسا تخلیق کیا ہے۔ فرمایا ہمارے استاد نے کہ تم اپنی ذات سمیت ظاہر و باطن سے اللہ کے رسول اور اپنے درمیان میں پردہ ہو، جس کی وجہ سے زیارت نہیں ہو رہی۔ اگر تم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو محو کر دو، گما دو، اسی کے اندر گھول دو اور فنا ہو جاؤ تو رسول اللہ کا جلوہ کرنا اور دیدار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے گناہ ہماری آڑ بن گئے ہیں رسول اللہ سے۔ رسول اللہ کیسے ان آنکھوں کے اندر آئے جن آنکھوں نے صدیاں بدکاریاں دیکھی ہیں،
ان خوابوں میں کیسے آ جائیں جو خواب شیطانی دیکھتے ہیں، ان ذہنوں میں کیسے سما جائیں جن ذہنوں میں نفس کے کتے کی دنیا آباد ہے، اس دل میں کیسے آ جائیں جس دل کے اندر ہما وقت دنیا 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 ہے، ہر وقت نفس کا کتا پکار رہا ہے۔ وہ لوگ جو ٹی وی پر ڈرامے اور تغل دیکھیں، جو دن رات جیو پر ڈرامے دیکھیں، جو دن رات یوٹیوب سے جان نہ چھڑا سکیں، جو فیس بک پر رہیں، جو واٹس ایپ چلاتے رہیں، سارا دن ایک ہی کام۔ رسول اللہ کیوں آئیں گے؟ کیا کرنے آئیں گے؟ حضور کا تو کوئی منتظر ہی نہیں ہے۔ اے کاش کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہوتا، اے کاش کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آنکھیں وا کیے ہوتا۔ کبھی کسی کے انتظار میں جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے خیال کے علاوہ کوئی اور خیال آتا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے کسی کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ کسی کا بستر کا انتظام، کسی کے کھانے کا انتظام، کسی کو آنے پر کوئی مٹھائی پیش کرنے کا انتظام، کسی کے لیے خوش آمدید اور بڑا سا گھر کے اوپر لکھا ہوا جی آیا نو ویلکم خوش آمدید۔ پیغمبر کے لیے کس نے لکھا ہے دل کے اوپر خوش آمدید؟ کس نے لکھا جی آیا نو؟ کس نے لکھا ویلکم؟ حضور بلائیں تو لبیک، حضور آئیں تو کہاں آئیں؟ میری نگاہوں میں آئیں، آپ کی نگاہوں میں آئیں۔ مقدس آنکھیں پھوٹ گئیں، کان بہرے ہو گئے، تعریف میں دنیا 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 ہے، دن رات کھاتے اور حساب ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئیں؟ تو اقبال نے کہا جمال اپنا اگر تو اپنا خواب میں بھی دیکھے، جمال اپنا اگر تو خواب میں بھی دیکھے، ہزار ہوش سے خوش تری تیری خوش تر تیری شکر خوابی۔ شکر خوابی کہتے ہیں سویٹ سلیپ کو، میٹھی نیند۔ وہ میٹھی نیند تیری اس بیداری سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ اگر تو اپنے جمال کو اس میں دیکھ لے، کجا کے بیداری کی حالت میں تجھے وہ خواب خدا دکھا دے کہ جس میں تجھے تیرا روپ نظر آ جائے تو تو اپنے ہی روپ پر فریفتہ ہو کر خدا کا عاشق ہو جائے۔ خدا تجھے وہ آپ کو کوئی تصویر لا کر دکھائے آپ کے محبوب کی، یہ آپ کی تصویر ہے، اللہ اللہ عاشق ہو جائیں گے آپ۔ اگر اپنا آپ دیکھ لے، واللہ غیر کا آپ کو نظارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا مرحوم فرماتے تھے خدا کو پانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک غیریت اور ایک عینیت۔ غیریت اور عینیت دو پڑ ہیں جمال یار کے لیے، مجھے آج تک یاد ہے، مجھے آج تک یاد ہے کہ جمال غیریت اور عینیت کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا فرمائیے جمالیت، اٹھتے ہوئے انہوں نے کہا لکھ لو دو، میں تمہیں لکھوا کے غیریت اور کون بحث کرتا تھا ان سے یہ غیریت اور عینیت کی۔ ہم نے کہا استاد یہ غیریت اور عینیت کیا ہے؟ دین کے سارے فلسفے ہم نے پڑھ لیے، فقہ کے اندر کیا ہے؟ یہ فقہ تب قابل قبول ہے اگر دل حاضر ہے، یہ قرآن تب قابل قبول ہے یہ دل حاضر ہے، یہ حدیث تب قابل قبول ہے یہ دل حاضر ہے، دنیا کے معاملات انفاق فی سبیل اللہ تب قابل قبول ہے یہ دل حاضر ہے۔ اگر دل حاضر ہے تو حج ہے، اگر دل حاضر ہے تو نماز ہے، قربانی ہے تو روزہ ہے۔ ہم نے کہا استاد ہم کو یہ بتایا جائے کہ یہ دل کیا ہے؟ تو اس نے کہا عینیت اور غیریت دو پر لیے پھرتی ہے، اپنے اور خدا کے درمیان کے فرق کو دیکھنا اور اپنے آپ کو خدا کے جمال میں محو کر دینا، یہی دو چیزیں ہیں، ایک کو غیریت کہتے ہیں ایک کو عینیت کہتے ہیں۔ اے کاش انسان غیریت اور عینیت کی اس چیز کو دیکھ لے۔ جمال مصطفیٰ کیا ہے؟ خود کے جمال کو دیکھنا کیا ہے؟ اپنے ہی من پہ ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن، اپنا نہیں بن سکا میں آج تک۔ جائیے اپنی ذات سے پوچھئے کہ کیا میں تیرا وفا ہوں کہ نہیں ہوں؟ سوال کیجئے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ آپ جا کر کے کہیے اپنے آپ سے، آج کی رات میں ایک مراقبہ کیجئے، باوقت تہجد اٹھیے، کچھ تہجد میں نہ کہیے، صرف دو پاک صاف ہو کر مصلی پر بیٹھ کر پوچھیے اپنے آپ سے کہ میں تمہارا باوفا ہوں یا نہیں ہوں، میں تمہارا ہوں یا نہیں ہوں، میری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، تم بتاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اگر چپ ہے بولے نہ تو دیکھو کتنا کہ ناراض ہے جو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو خدا مجھ سے بات کرے، 20 لڑکے میرے پاس آتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا ہم سے بات کرے. ہم نے کہا ہم آپ سے بات کروا دیں گے, خدا کی کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ بتائیے کیا آپ اپنے آپ سے بات کر کے آ گئے ہیں کہ خدا سے بات کرنی ہے؟ آپ ہمیں بتائیے نا. ایتھیزم کا شکار لڑکا ہم سے سوال پوچھتا ہے. ہم نے کہا کیا آپ اپنے آپ سے بات کر چکے ہیں؟ نہیں. اقبال کی ایک نظم ہم کو آپ کو پڑھ کر, حضرت انسان مرنے کے قریب جب اقبال ہوئے تو اقبال نے پھر ایک نظم لکھی, ارمغان حجاز, مکے اور مدینے کا تحفہ تمہارے لیے لایا ہوں. اس نے کہا اب جو میں لکھوں گا نا وہ سارا کچھ تو میں نے لکھ لیا جو لکھنا تھا. مرنے سے پہلے آخری کتاب جو سے لکھی, ارمغان حجاز لکھی. اس نے کہا مکے مدینہ, اگر میں مکہ مدینہ جاتا تو وہاں کے روضہ رسول اور اللہ کے گھر سے کیا تحفہ لاتا, لکھ کر تمہارے لیے کیا نصیحتیں لاتا, وہ یہ لاتا جو ارمغان حجاز ہے. ارمغان تحفے کو کہتے ہیں اور حجاز مکہ مدینہ کو کہتے ہیں. مکہ مدینہ سے حضرت انسان جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس قدر کس درجہ ارزانی, کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. اقبال نے کہا کتنا علم پھیلا دیا ہے ان کفار نے, اور تم لوگوں نے کتابوں کی کتابیں, لائبریریوں کی لائبریریاں ہیں, اب تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی, روشن ہو چکی ہے, بحثیں ہو چکی, کتابیں لکھی جا چکی, تقریریں کر دی گئیں, سب کچھ ہو گیا. کوئی دیکھے تو باریک ہے فطرت کا حجاب اتنا, نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی. فرمایا اتنا انسان نے ہر بات کی مین میخ نکال لی ہے کہ اب تو اگر دیکھنا چاہے تو فرشتوں کی وہ مسکراہٹ کو بھی پالے گا جو چھپی ہوئی ہیں, نظر نہیں آتی. آنکھ اس قدر تیز انسان کی ہے, اگر چاہے تو فرشتوں کی مسکراہٹیں بھی پالے, یعنی خدا کے اسرار کو سمجھ لے. فرشتوں کی مسکراہٹ سے یہ مراد ہے. یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی. اللہ نے اس آدم کے لیے دنیا کی ہر شے خود بول بول کے انسان کو بتا رہی کہ مجھ میں خدا ہے, دیکھ میں خدا کی پیدا کر دی. میرے عریانی کہتے ہیں ننگا کر دینا, اپنے وجود کو ننگا کر کے اپنا سارا جسم دکھا دینے کو عریانی کہتے ہیں. فرمایا کائنات کے اندر جتنی بھی اس وقت کل مخلوق ہے, ہر مخلوق ننگی ہو چکی ہے تیرے سامنے کہ دیکھ ہم خدا کی پیداوار. یہاں پہ ہو گیا. فرمایا کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی, یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی. فرمایا یہی وہ انسان ہے جو محبت کے جب آنسو بہاتا ہے نا, تو یہ محبت کے آنسو اس کے دیکھنا چاہے تو کائنات میں جو سمندر خدا نے پیدا کر رکھے ہیں یہ اس کے وہ محبت کے آنسو ہیں جو دنیا میں جاری ہیں. خدا کہتا ہے میرے اور تیرے درمیان میں جو فراق اور ہجر کے آنسو ہیں یہ آنسو ہیں. اتنے انسان روئے ہیں, اتنی مخلوق روتی ہے خدا کے جلوے کو, اتنے فرشتے روتے ہیں, سب دن رات رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. کس میں؟ اللہ کے ہجر میں رو رہے ہیں ساری مخلوقات. یہ دریا نہیں ہے, یہ تیرے خدا کی یاد میں رونے والے اس کے ہجر میں بے قرار بہ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں غرض آہا فلک کو کیا خبر, یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے. کیا آسمان کو کیا پتا یہ دنیا خدا نے کس کے لیے رہنے کے لیے جگہ بنائی ہے. فلک کو کیا خبر, آسمان تجھ کو کیا پتا. ہر چیز کو پکار کر کہہ رہے ہیں نا, فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے. یہ دنیا کس کے رہنے کے لیے جگہ, جائل خلیفۃ فی الارض, خود کامیاب بندے کے لیے بنائی ہے, تیرے لیے بنائی. یار تو کیا سمجھتا ہے یہ ہاتھی, یہ جن, پہاڑ, انسان, وحوش, طور, یہ ان کے لیے بنائی. ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے. کس کے لیے خدا نے یہ ساری محنت کی ہے. فرمایا غرض انجم سے ہے کس کے شبستان کی نگہبانی. یہ رات کو جو ستارے بنائے ہوئے ہیں یہ کس کے سونے کا ٹھکانہ بنانا تھا کہ چھوٹے چھوٹے وہ بنا. سو کوئی رہا ہے, چمک کوئی رہا ہے. کس کی نیند کی میٹھی نیند کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا دی ہیں. جو نیچے سے دیکھیں تو زیرو کے بلب نظر آتے ہیں, اوپر سے دیکھیں تو انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان ستاروں کے مقابلے میں. فرمایا یہ کس نے بنایا. غرض فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے. غرض انجم سے ہے کس کے شبستان کی نگہبانی. یہ کون ہے جو ستارے رات کو بیٹھے تمہیں سو رہے دیکھ رہے ہیں اور خود ٹمٹما رہے ہیں.
تمہیں تکے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے کہ ستاروں کو کہا ہمارے سوتے ہوئے کو دیکھو، اور ٹمٹماتے جیسے کوئی اپنے محبوب کو بیٹھا دیکھ رہا ہے سوتے ہوئے کو، ایسے ستارے تم کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے مقدس ہو تم، کتنے پیارے ہو تم، ہم جیسے بڑے بڑے وجودوں کو تیرے جیسے ننھے سے جرثومے کے لیے، تیری زیارت کے لیے بٹھا رکھا ہے اور چمکا رکھا ہے۔ تیری زیارت کے لیے چمکا رکھا ہے اور بٹھا رکھا ہے۔ غرض انجم سے ہے کس کے شبستان کی نگہبانی، چوکی دار بنا کر اوپر بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، سورج کو نہ آنے دینا، اسے کہ ابھی سو رہا ہے۔ اور جتنا ظلم انسان نے اس آنکھ کے ساتھ کیا ہے، خدا کی قسم پورے وجود انسانی میں صرف ایک عضو ہے جس کی بنا پر بندے جہنم کا ایندھن بن کے رہ جائیں گے۔ اور جتنا ظلم انسان نے اس آنکھ پر کیا ہے، شاید اتنے قتل نہ اس نے کیے ہوں، شاید اس نے اتنا مال نہ کسی کا کھایا ہو، شاید اتنی بات پرس کسی عضو پر نہ ہو، نہ ہاتھ پر، نہ پاؤں پر، نہ ناک پر، نہ جسم پر، نہ پیٹ پر، نہ کسی اور وجود پر، صرف ایک آنکھ کا خدا پوچھے گا کہ اس آنکھ کا تو نے کیا کیا تھا۔ علیک العین، رسول خدا نے کہا تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ دیکھنا قیامت کے دن یہی بول اٹھے گی، جو مقدمہ یہ لائے گی وہ مقدمہ کوئی اور عضو نہیں لائے گا، اسی کی وجہ سے تم سب ہار جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ سہم من سہموم الشیطان، سن لو تم میں سے شیطان کے سب سے بڑے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر یہی آنکھ ہے، یہی آنکھ ہے، یہی آنکھ ہے۔ جو اس آنکھ کو غصے بسر کر لے، اپنے قابو میں لے، خدا فرماتا میرے جلال کی قسم میں اس کو اپنی عبادت کی اتنی لذت دوں گا، وہ مٹھاس بھول نہ پائے گا، وہ لذت میں کھو جائے گا اور غرق ہو جائے گا۔ جو آنکھ کو سنبھال گیا۔ افلا تبصرون وفی انفسکم، دیکھتے نہیں تمہارے اندر، دیکھتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ دیکھنے کو کہا دیکھ، یہ دیکھنے پہ پکڑ، نہ دیکھنے پہ پکڑ، پکڑ، دیکھنے پہ پکڑ۔ پھر آخر میں اقبال نے کہا اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے۔ اللہ سے سوال کیا نا اقبال نے، اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اس سب کائنات کا میں ہی ہوں محور، اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، اوپر بھی کوئی ہے اگر میں ہوں۔ پھر فرماتا ہے اگر ماورا کیا ہے، جب اوپر میرے کوئی نہیں لگا، ایک سوال اٹھا تو فرمایا میرے ہنگامہ ہے نوبہ نو کی انتہا کیا ہے۔ یہ جو میں دن رات تماشے لگا رہا ہوں اور دن رات میں کائنات کے اندر طرح طرح کے الٹے سیدھے کام کر رہا ہوں اور پھر بھی تو میری پکڑ نہیں کرتا، تو پھر ماجرا کیا ہے۔ اس ماجرے کو حل کرنے کے لیے تو سارا مسئلہ چھیڑا ہے۔ ابن عربی یہاں کے پھنس گیا رحمت اللہ علیہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جاہلوں کو وہ کیا تھے۔ ہمارے حضرت آخری وقت تک ابن عربی کو ڈیفینڈ کرتے رہے، ان کی کتابیں پڑھ کے نشان لگا کے کہا۔ میں ایسے وقت میں ان سے ملنے کے لیے گیا کہ ان کے گھر میں بہت زور کا کام ہو رہا تھا، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، اور اس میں بیٹھے وہ ابن عربی کی کتاب الفتوحات المکیہ پڑھے۔ میں نے کہا بات تو سنائی مجھے دے نہیں رہی آپ کی، تو تم بھائی بند کر دو کچھ دیر کے لیے۔ مجھے مولانا کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس آواز کی بنا پر، اور وہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اس ٹھکا ٹھک میں صبح سے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ کس قدر انہماک ہوگا، کس قدر اس کے اندر مستغرق ہوں گے، مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ کس کی بات سمجھ رہے ہیں کہ جس کی بات سمجھ نہ آنے پر دنیا کے بڑے بڑے سلفیوں نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے ہیں، اور مکہ مدینہ میں پابندی ہے ان کی بات کو بہلانا اور بتانا۔ اس کی کتاب پڑھ رہے، یہی آنکھ ابن عربی حیران رہ گئے رحمت اللہ علیہ، پریشان ہو گئے کہ یہ پھر ماورا کیا ہے، یہ کون سا قدرت نے مجھے مقام ودیت کر دیا ہے، کس مقام پر میں لا کھڑا ہو گیا ہوں۔ فرمایا اگر انسان کہتا ہے کہ میرے نت نئے ہنگاموں کی کیا ہے، اگر نظام کائنات میرے سے اوپر کوئی مخلوق نہیں، نظام کائنات میرے پہ ہے، تو یہ کون مجھ پر اس قدر فدا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے بھی مجھ کو نہیں پکڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب خدا مجھ سے عشق میں، مجھ سے، میری ذات سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس سے اتنا پیار کرتا ہو اور وہ اپنی قدر شناسی نہ جانے،
اور وہ کہے کہ میں نقدرہ کیا گیا ہوں، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ایتھیسٹ کے سوال لایا کیوں گیا ہے، پہنچایا۔ عزیزان گرامی، یہ صرف خود یابی کی وجہ سے ہے۔ ہمیں جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اس موضوع پر کہ جس میں میں آپ کو اصلی مسلمان بنانا چاہتا ہوں، نسلی مسلمان سے نکال کر کے۔ آپ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، آپ یہ کہیں کہ میں نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر پایا ہے، آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنے خدا کی معرفت حاصل کی ہے۔ آپ 14 صدیوں بعد بھی خود سے زیارت کر سکے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحاب کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری محبت میں اشد ترین وہ لوگ ہوں گے، اشد فرمایا اللہ کے رسول اللہ نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ جنہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مگر اپنی مال اولاد جان سب مجھ پر لوٹا دیں گے۔ دیکھا نہیں مجھے کبھی، دیکھا نہیں مجھے کبھی۔ مسلم شریف کی اشد فرمایا تم سے بھی زیادہ مجھ سے چاہنے والے، میرے عشق میں میری محبت میں ڈوب جانے والے ہوں گے، جو مجھے بن دیکھے اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد۔ رسول نے پوچھا عمر کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول مال سے، اولاد سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا جان؟ تو سوچنے میں عمر پڑ گئے۔ فرمایا عمر سن لو، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر مجھ سے محبت نہ کی تو تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ذات کو پا لینے کے بعد ذات سے نکل کر باہر آ جانا ہے، ذات کے شر میں نہیں پھیلنا۔ خود یابی تو ہو جائے، لیکن خود یابی کا ایک شر بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی گفتگو کی جائے گی۔ جب پا تو لیتا ہے لیکن اس سے نکل کر محمد مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے، وہ اصل پا لینا ہے۔ اس کی کئی منزلیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بحث کریں گے۔ اس موضوع پہ مجھے کتنے دن کے لکھنا پڑا ہے، آج 8 سے 10 دن ہو گئے مجھے، دن رات صبح شام لکھنا پڑتا ہے۔ لکھتے لکھتے ہم تھک جاتے ہیں، بیمار ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے خداوند عالم اگر آپ ہم سے یہ کام لے لیں ہماری آخرت سنور جائے گی۔ آپ ہمیں اپنا نوکر رکھا ہوا ہے، نوکر سے پورا کام لے لیجئے اور اتنی دیر تک موت نہ دیجیے جب تک کہ ہم اپنے کام کو مکمل نہ کر لیں۔ جب آپ بہتر سمجھیں ہم اس دنیا سے لے جائیں، اور ہم اس دنیا میں بالکل رہنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر یہی حالات اس امت کے رہے ہیں تو یہ ہم کیسے اس دنیا میں جی سکتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی زیارت سے محروم ہم ایسے کر دیے گئے ہیں کہ ہمیں ہی ایسا ہم خود بن گئے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ اس طرح سے نبی کو دیکھ پائے تھے کہ انہوں نے اپنی اور اپنے نبی کی ذات کے درمیان سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ابو جہل اس لیے نہیں دیکھ پایا کہ محمد رسول اللہ اور اپنے درمیان میں پردہ نہیں ہٹا پایا ہے۔ وہ پردہ ابو الحکم تھا، دنیا کے اندر عقل مندی اس کا نام تھا ابو الحکم۔ عمر ابن ہشام لقب اس کا تھا، عمر ابو الحکم، عقل مندوں کا باپ، تنہائی والا چودھری۔ رسول نے فرمایا میرے اور تیرے درمیان میں جو حجاب تھا تو اس کو نہ اٹھا سکا، اس لیے آج سے تجھے ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ تاریخ میں ابو الحکم کا نام کٹ گیا، ابو جہل لکھا گیا۔ دیکھ لو تم میں سے کتنے اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہوں گے، میں بڑا اچھی دکان چلاتا ہوں، میں بڑا مکان چلاؤں، میں فیکٹری چلاتا ہوں، میں گھر چلاتا ہوں، میں بڑا دانا ہوں، مجھ سے کسی نے کوئی نہیں مجھے چکر نہیں دے سکا۔ کہیں وہ ابو جہل تو نہیں ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے خود شناسی شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا مسئلہ شروع سے یہ رہا ہے، جب تک ہمارا موضوع ختم نہیں ہوتا ہم اتنی دیر تک نماز نہیں پڑھا پاتے۔ آپ سب جانتے ہیں اگر کوئی بھائی اس میں تنگ ہو جائیں تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں، یہ تنگی آتی رہے گی آپ کو، کیونکہ ہمیں امت کو جگانے کے لیے کام کہا گیا۔ یہ ایک دن میں ریاضی کے 14 چیپٹر نہیں پڑھے جاتے، لیکن مجھے پڑھانے پڑتے ہیں کیونکہ اس سے بھی آگے مارکے پڑے ہیں، ان مارکوں کو سر کرنا ہے۔ ہزاروں موضوعات انتظار میں لگے ہیں۔ میں صبح 1:18 پر اٹھا ہوں اور ابھی تک 10 خطبے جمعے کے میں اپنے آپ کو دنیا کو سنا چکا ہوں، جبکہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ 10 خطبے میں سنا چکا ہوں، وہ موضوعات ہمارے ذہن میں چل رہے تھے۔
غازی خالد کیس اور ختم نبوت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاملہ اس کے بعد کا ہے۔ مولانا اسحاق پر پھر کفر کا فتویٰ ٹھیک لگا، مودودی پہ کفر کا فتویٰ ٹھیک لگا، شیعوں نے جو سنیوں پہ فتوے لگائے ٹھیک لگائے، اور سنیوں نے شیعوں پہ جو لگائے وہ ٹھیک لگائے، اور رافضیوں نے جو سلفیوں پہ لگائے ٹھیک لگائے، اور جو سلفیوں نے رافضیوں پہ لگائے ٹھیک لگائے۔ احمد رضا خان پر کفر کا فتویٰ ٹھیک لگا، قاسم نوتوی پر کفر کا فتویٰ ٹھیک لگا، اشرف علی تھانوی پر فتویٰ ٹھیک لگا۔ ابن تیمیہ کو کافر کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں، تو پھر قتل کر دو سب کو جا کر کے۔ اس نازک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے دل ابھی تیار نہیں ہیں۔ ہم کیوں اپنی رائے آپ پر واضح کریں؟ ہم کیوں آپ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی مرضی سے چاہنا چاہتے ہیں؟ محبت تو مولوی احمد رضا خان صاحب بھی کرتے تھے، ان کو لگا کہ قاسم نانوتوی سے ہی محبت نہیں کر رہا ہے، اتنا بڑا عالم۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو لگا کہ احمد رضا خان شرک پھیلا رہا ہے، اتنا بڑا عالم۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحم اللہ تعالی علیہ، دنیا اس کو آج تک دیوبندی بھی معذرت کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے غلط لکھا ہے، اس زمانے میں ان کو کفر کا فتویٰ لگا۔ ہاں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کریں گے؟ آپ کے دل تیار نہیں ہیں دین کو قبول، اپنی مرضی کی چاہتے آپ چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی محبتیں چاہتے ہیں، آپ کے پیمانے اپنے ہیں محبت کے۔ آپ کہتے بات نہ کیجئے، چپ ہو جائیے، تو چپ ہے۔ آج رسول اللہ کی شریعت کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، محبت کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے، شریعت کو بچائیے۔ اس قدر قوم کے جذبات غالب ہیں کہ آپ اندھے کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو کوئی دینی رہنما سیاسی راستہ دکھانا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو کیا پتا ہے۔ آپ کے ملک میں زبان دے دی جاتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ ایسا ویسا عالم ہے سیاست میں، تو آپ ویسا ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کب آپ کی رائے بنی ہے؟ اور میڈیا اوپینین بریکر بھی ہے اور اوپینین میکر بھی ہے، جب چاہتا ہے رائے بنا دیتا ہے آپ کی، جب چاہتا ہے دلائل سے آپ کی رائے ڈھا دیتا ہے۔ تو آپ پھر کہاں ہوئے؟ میں جو رونا روتا ہوں کہ اپنی ذات کی تعمیر کیجئے تاکہ فیصلہ کرنا آسان رہے۔ استفت بقلبک، رسول نے فرمایا چیز جب دل میں کھٹکے دل کے اندر، تو مفتی کے پاس مت بھاگیو، جامعہ رضویہ نہ جائیو، سلفیہ نہ جائیو، جامعہ مہدویہ نہ جائیو، جامعہ قادریہ نہ جائیو، اشرفیہ لاہور نہ جائیو، کاشف کے پاس نہ آئیو۔ استفت بقلبک، اپنے دل سے پوچھئے، فتویٰ اپنے دل سے لینا رسول اللہ نے پوچھا۔ حرام اپنی چاہتے ہیں اور حرام جو ہے وہ ہم سے حلال کروانا چاہتے ہیں، واللہ ہم تم کو حلال نہیں کرنے دیں گے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے سود پر دلائل دیے اور زور آور دیے اور دینی پر، حضرت اسے روکیں، پھر وہ دینی باتیں نہیں جی یہ کیسے جائز ہو گیا۔ حضرت فرمایا میاں سن لو، سود تم کھا لینا جیسے بھی تمہارا جی چاہے، لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہماری گردن پر پان رکھ کر تم سود کھاؤ گے، وہ ہم تمہیں نہیں کھانے دیں گے، تمہارے لیے فتویٰ کا جواز نہیں ہم دیں گے۔ آ جاتے ہیں ہمارے پاس، یہ کیسے جائز ہے؟ وہ دل سے پوچھو، جو پوچھنے ہی آ گیا کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو وہ معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا۔ پیغمبر نے کہا جب جائز ناجائز کا رولا پڑ جائے تو بہتر ہے چھوڑ ہی دے وہ شے۔ لبنان میں دھماکہ کوئی نیا ہے؟ جب آپ دھماکہ نہیں کریں گے تو وہ تو کرتے چلے جائیں گے۔ آپ بنائیں گے گانے اور اس پہ لکھیں گے بڑی بڑی باتیں، نغمے سے وطن آپ نہ کریں، رکھیں، چومیں، چاٹیں، جیسے قرآن مجید کے ساتھ آپ دن رات کرتے ہیں، نہ اس سے ہدایت لیتے ہیں نہ کچھ کر۔ وہ آپ نے غلاف کے اندر بنا کے بند کر کے اوپر رکھ دیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اتنی تباہی آ جائے گی، جاہل یہ پکارتے ہیں اور وہ تباہی پہ تباہی لائے جا رہے ہیں، جس چیز سے ڈر رہے ہیں وہ چیز ہو رہی ہے۔ کیسا آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے؟
فریب نفس و فریب شیطان اور فریب کفر سے جو آدمی واقف نہیں وہ دین کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ خبردار اپنی رائے کسی نے رکھنے کی کوشش کی، عالم سے پوچھیے کہ رائے کیا ہے کیا نہیں۔ آپ کو کیا پتا ان حرام کی خبروں کے پیچھے سے وہ آپ کو حلال کے دلائل دیتے ہیں۔ آپ ڈرتے ہیں ہم نہیں چلائیں گے، دنیا میں فساد پھیل جائے گا، وہ ماری جا رہے ہیں، مار جائیں، وہ چلائی جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی بمبی چلاؤ، آپ بیوقوف ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، یہ کتنا بڑا نام ہے کہ اس مودودی کو چھپا لو، ان کو نکال لو، پوری دنیا میں ان کا نام تھا۔ اور ہندوستان میں جب بابری مسجد کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو ایک کمیٹی بنی اور کمیٹی کا حل یہ نکالا گیا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اور سب نے مل کر ایک تجویز پیش کی کہ جہاں مسجد ہے وہ مسجد کے احاطے میں تالاب بھی ہوگا، صفیں بھی رکھی جائیں گی، نماز بھی ہوگی، جماعت بھی ہوگی۔ جو اس کے باہر کی جگہ ہم نے قبضہ کی ہوئی ہے دائیں طرف، آپ ادھر اپنا مندر بنا لیں، رام مندر۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تحریک چل پڑی، پورے ہندوستان کے لوگ مطمئن ہو گئے۔ پھر آپ کے جذباتی یہ گروپ جس کا آپ پوچھتے ہیں غازیوں کا گروپ اٹھا اور انہوں نے کہا ہندوستان میں صرف بابری مسجد بنے گی اور اس کے علاوہ کوئی اور مسجد نہیں ہم بننے دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ بابری مسجد صاف کر دی گئی، رام مندر بنا دیا گیا۔ سیکولر ملک کے اندر یہی پالیسی چلنی چاہیے تھی کہ رہے مسجد رہے، بنائیے آپ اپنا مندر، ہمیں اس سے کیا، مسجد تو بچتی۔ اب تمہارے حوصلے ٹوٹ گئے، تمہیں ہجرت کا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تم سے انڈیا کی شہریت مانگی جا رہی کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم انڈین ہو۔ اللہ اللہ، تمہارے پرکھوں نے وہاں زندگیاں گزار دی، تم برباد ہو گئے۔ یہ ہیں آپ کے اپنے ہی کارنامے، آپ کو کیا پتا اب کدھر کو مارے جا رہے ہیں، آپ کی کوئی رائے نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنے رسول کو چھوڑا ہے، کتابوں کو چھوڑا ہے۔ جب غامدی زندہ ہے تو اتنی دیر تک آپ کو اسلام کی بربادی کا رونا نہیں رونا چاہیے۔ وہ کر رہے ہیں، جواز نکال کے کتابیں بنا کے دے رہے ہیں ان کو کہ کچھ نہیں ہوتا، ہونے دیں۔ وحید الدین خان زندہ ہے، جب تک آپ کا ادھر کا جذباتی طبقہ بھی جب تک زندہ ہے، کفر کو کوئی ضرورت نہیں۔ سیکولر ادھر سے آ رہے ہیں، جذباتی ادھر سے آ رہے ہیں۔ امام حسین کا جو لشکر چلا نا تو یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا۔ امام حسین نے کہا میں تو کسی عہدے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، وہاں تو جنگ ہوگی، بندے قتل ہو جائیں گے اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا۔ جو راستے میں آیا آپ نے فرمایا یہ تو سفر موت ہے، ہم جا رہے ہیں۔ جب آنکھیں کھلی تو کس نے ساتھ جانا تھا؟ راتوں رات پارٹیوں میں آ جاتے ہیں لوگ، حسین کے ساتھ بھی رات کو پارٹی میں آئے ہیں، جیسے ادھر آئے ہیں، اس کی پارٹی چھوڑ ادھر آ جاؤ۔ حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے یزید کے گورنر نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہہ دیا تھا کہ آئیے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، حجاج نے کہا کر لیتے ہیں سودا، آپ ہی رہیں گے، اعلان کر دوں گا خلافت کا میں آپ کا۔ آپ جذباتی مسلمان، مجھ نہ چیز کی رائے کو چھپا رہنے دیجئے۔ میں تو پتہ نہیں کتنی رائے ہیں جو دل میں لے کر مر جاؤں گا، میں تو صرف آپ پر چلا سکتا ہوں کہ بندے بن جاؤ، جن کو میں نے کہنا ہے بندے بن جاؤ، وہ مجھ سے کہا نہیں جا رہا، مجھے پتا ہے، پھر انہوں نے مجھے بندہ بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ یہ تو آپ لکھ دیتے ہیں جمعے کے لیے وقت پر آئے، ہاں اگلی دفعہ وہ باہر لکھ کے لگا دیں گے نا، پھر نہ کہیں فون کریں اسلم دروازہ کھول دو، فلانا کر دو، بند کر دے۔ اور پھر جب بندے آتے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، توجہ بڑھتی میری، میں کون سا تقریر رٹ کر آتا ہوں۔ یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ میں بہک نہ جاؤں، تقریر میں مولوی بہک بھی جاتے ہیں نا، کدھر کے کدھر کو نکل جاتے ہیں، تو وہ اس لیے آپ ٹائم پر آ جایا کریں، بڑی محنت سے تیار کی ہوتی ہے یہ کوئی ورنہ میں آپ کو عبد المنان راستے کے خطبے وہاں چھپے ہوئے ہیں، خطب النبی ہیں عربی میں، وہ آپ کو پڑھ کے بسم اللہ ایسی نیند کی گولی دوں آپ سب سو جائیں، اور وہی شکر خوابی اس میں ہی چلے جائیں آپ، لیکن ادھر آپ کو اپنی زیارت نہیں ہونی، شیطان کی زیارت ہو جانی ہے آپ سے۔
سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.